بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسے کہتے ہیں وکٹ اڑنا۔ یہ تو دیکھا گیا تھا، یہ سنا گیا تھا کہ جب حکومت جا رہی ہو، کوئی حکومت سے نکل رہا ہو تو اس وقت جناب لوگ اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یا نظر آ رہا ہو کہ ان کی تو حکومت نہیں بننے دی جائے گی، تب لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ حکومت میں ہوں اور دعویٰ یہ ہو کہ جی ہم 5 سال تک حکومت کریں گے اور جبر سے کریں گے، مینڈیٹ نہیں ملا تب بھی ہم حکومت کریں گے اور آؤ ہمارے ساتھ، اور سارے مل چکے ہوں، سب جماعتیں ساتھ ہوں، اتحادی جماعتیں، پی ڈی ایم ساتھ ہو اور سارے وعدے وعید چل رہے ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جی وہ بجٹ پہ بڑی ناراضگی ہوگی پیپلز پارٹی کی، نہیں مان جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ سب چیزیں سامنے آ گئیں کہ جی پیپلز پارٹی مان گئی ہے۔ اور اب یہ جو ظلم کے پہاڑ، مہنگائی کے پہاڑ توڑے جائیں گے، جو ٹیکسز لگائے جائیں گے، جو ایک طوفان آ رہا ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھرپور ساتھ دے گی نون لیگ کا۔ وہ ساری شعبدہ بازی تھی، اور اب خبر باہر آ گئی ہے کہ اصل یہ ساری جو گیم تھی، یہ جو لین دین ہو رہا تھا، وہ یہ تھا کہ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لوگ لگائے جائیں، اور اب اس پر نون لیگ راضی ہو گئی ہے۔ یہ کوئی بجٹ وغیرہ کے حوالے سے نہیں تھا کہ جناب لوگوں پر بوجھ کم ڈالنا ہے یا مہنگائی کم کرنی ہے، نہیں۔ اصل میں آصف علی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم دیکھ لیں، اور اس کے لیے ان کو پنجاب میں سیٹیں چاہیے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ عوام تو ان کے ساتھ ہے نہیں، تو اب بیوروکریسی اپنی چاہیے، تو اس کے ذریعے ہم حکومت بنا سکتے ہیں۔ اس طرح مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو وہ سمجھتے ہیں اس طرح ڈیل کر کے یا کوئی معاملات کر کے تو کچھ ہم ساتھ اپنے لوگوں کو لائیں۔ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب کے جتنے کمشنر ہوں، جتنے وہاں پر ڈی پی او ہوں، آر پی او ہوں، یعنی پولیس، کمشنری نظام، حتیٰ کہ پٹواری، تحصیلدار، یہ سب ان کی مرضی سے لگیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اب یہ میاں نواز شریف اور مریم صاحبہ کے سامنے جانا ہے۔ ویسے تو اصولی طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جی جنوبی پنجاب آپ کو دیا، یہ اس طرح بندر بانٹ ہو رہی ہے نا، یہ تم لے لو حصہ، یہ تم لے لو، تو بس یہاں پر لوٹ مار ہے۔ تو اب یہ پیپلز پارٹی کے حوالے کیا جائے گا تاکہ وہاں سے وہ پھر اپنا نظام ایک چلا سکیں اور آئندہ آنے والے الیکشنز میں کسی طرح وہ پھر معاملات کو اپنے حق میں کر سکیں۔ اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن اسی دوران میں خبر کیا آئی ہے کہ سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب، جو کہ ترجمان رہے مریم نواز صاحبہ کے اور نواز شریف کے، یعنی قریب ترین لوگوں میں تھے، اتنے قریب تھے کہ پرانے نون لیگی جیلس ہو گئے تھے کہ جی یہ کس طرح اتنی قریب آ گئے، یہ اتنے عرصے سے ہم ساتھ ہیں، دہائیوں سے، ان کو اتنا عرصہ تو ہوا نہیں ہے، اور بڑے خاندانی تعلقات بن گئے۔ وہ سارا چکر یہ تھا کہ جی زبیر صاحب کے تعلقات تھے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور اس وقت ان سے وہ فیورز لینی تھیں، پلیٹلیٹس گرانے تھے، باہر بھی جانا تھا، اور اس کے بعد جناب رجیم چینج بھی کرنا تھا، وہ ساری سہولتیں لینی تھی، کیسز ختم کروانے تھے، وہ سارا قصہ چاہیے تھا، اس لیے زبیر صاحب کو استعمال کیا۔ اب زبیر صاحب اس پر بڑے غصے میں ہیں، تو انہوں نے پہلے تو سارے راز کھولنا شروع کیے، یہ باتیں کرنا شروع کی، جی انہیں کے کہنے پر ملتا تھا، یہی باتیں ہوتی تھیں، یہ سارا کچھ تھا، یہ سب ساتھ تھے، کرتے کرتے پھر انہوں نے حال ہی میں کہا کہ جی میں نون لیگ چھوڑ رہا ہوں۔ مگر اب اصل خبر آئی ہے، بڑی خبر آئی ہے، وہ تو تحریک انصاف جوائن کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بات باقاعدہ ٹیلی ویژن پر ہوئی کہ نسیم زارا صاحبہ، جو کہ سینئر صحافی ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، انہوں نے یہ سوال پوچھا سیکرٹری انفارمیشن تحریک انصاف رؤف حسن سے کہ جی سنا ہے سابق گورنر سندھ اور نون لیگ کے بڑے سینئر رہنما محمد زبیر وہ تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں۔ تو اس پر رؤف حسن صاحب نے کہا کہ جی یس ہی از ویری ایگر ٹو جوائن اس، کہ وہ بڑے بےتاب ہیں، بڑے بے چین ہیں ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور انہوں نے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات بھی کی ہے اسلام آباد میں، اور اسی حوالے سے جناب بات چیت کی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سارا معاملہ، یہ ساری فائل، یا یہ زبیر صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، جس طرح سے جوائن کرنا چاہتے ہیں، سارے معاملات یہ اب ہم نے رکھنے ہیں عمران خان کے سامنے، اور پھر وہ فائنل فیصلہ کریں گے۔ اندازہ لگائیے کہ ایسے وقت میں جب جی لیڈر جیل میں ہو، میاں نواز شریف کو تو گلہ ہوتا تھا نا، جلسوں میں کھڑو کے رہتے تھے کہ جی کہتے تھے نواز شریف قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پھر پیچھے کیسے کوئی ہوتا، ان کو پتا ہمارا لیڈر بھاگ جائے گا، بھگوڑا ہے، اس نے ڈیل کرنی ہے اور نکل جانا ہے، ڈیل کرنی ہے اور واپس آنا ہے، تو ہم اس کے پیچھے کیوں جناب مار کھائیں۔ ابھی یہ جو آخری جیل انہوں نے بھگتی ہے، اس کے بعد پھر باہر نکل گئے تھے، تب خواجہ آصف صاحب جو اب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ جی 100 بندہ نہیں آتا تھا نواز شریف کے لیے، 100 آدمی نہیں نکلتا تھا کوئی احتجاج وغیرہ۔ آج بھی نواز شریف صاحب گلہ کرتے ہیں، مجھے اتنی دفعہ نکالا گیا، کیوں نہیں آپ لوگ نکلے، کیوں نہیں آپ نکلتے تھے، وہ یہ گلے شکوے کرتے تھے، ساری پارٹی فارغ ہو جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جناب وہ پارٹی توڑنے کی کوشش کی گئی، وہ استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی، اس کے لوگ رو رہے ہیں، وہ کرنل ہاشم ڈوگر صاحب رو رہے ہیں، جی ہم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، جو الیکٹیبلز تھے، بڑے بڑے خاندان تھے، بڑی برادری پر فخر کرتے تھے، بڑے پیسے پر فخر کرتے تھے، ہم الیکٹیبلز ہیں، ہم آزاد بھی لڑیں گے تو جیتیں گے، اور پھر جس پارٹی کی مرضی چلے جائیں، سب فارغ ہو گئے، فارغ، ختم کہانی۔
وہ جناب تحریک انصاف پارلیمنٹرین بنائی تھی، کہیں نظر نہیں آتی، سڑکوں پر لوگ روکتے ہیں، وہ پرویز خٹک کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، وہ یہ حالات ہو گئے ان کے۔ اور جناب یہاں پر جو چھوڑ کر گئے تھے، جس طرح اسد عمر ہیں، وہ اب انٹرویوز دیتے پھر رہے ہیں، عمران اسماعیل ہیں، وہ انٹرویوز دیتے پھر رہے ہیں۔ وہ اسد عمر کا بھی دیکھیے اجمل جامی صاحب کے ساتھ جو انٹرویو ہے سارا ان کے پروگرام میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے کہا کہ مجھے شیریں مزاری اور اسد عمر کے جانے کا دکھ ہے، دو لوگوں کا دکھ ہے، تو آپ کو بھی دکھ ہے؟ تو اسد عمر کہتے ہیں جی بالکل، وہ تو عمران خان جیل میں ہو تو روح کو کیسے تسکین ہو سکتی ہے، ان سے لمبا ساتھ رہا، یہ بڑا دکھ ہے۔ پھر یہ کہ جی بہت سے لوگ واپس آنا چاہتے ہیں اور وہ عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے، تو جب وہ باہر آئیں گے فیصلہ ہوگا، درست فیصلہ ہے۔ پھر یہ اب راز کھول رہے ہیں وہ بھی کہ جی میں تو گیا تھا باجوہ صاحب کے پاس، انہوں نے کہا عدم اعتماد نہیں آئے گا، لیکن پھر آ گیا۔ پھر یہ بات بھی ہوئی تھی کہ جی اگر عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لی جائے تو الیکشنز کال کر دیے جائیں گے، لیکن وہ پھر عدم اعتماد کی تحریک آ گئی، سب نے شوق پورے کر لیے، رجیم چینج کروا لیا۔ تو اسد عمر صاحب اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے بڑی ہمدردیاں دکھا رہے ہیں۔ مجھے وہ ویڈیو بھی یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہو رہے تھے، کہیں اسد عمر بھی آ گئے تو ایسے ہاتھ لمبا کر کے ان سے ملا رہے تھے۔ اسی وقت ان کو احساس ہو گیا تھا بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اب سب کو احساس ہو رہا ہے۔ وہ جو پریس کانفرنسز کر کے جا رہے تھے بار بار، یہ کیا جی عمران خان نے کیا، کہیں جن کے انٹرویوز ہو رہے تھے، چلے انٹرویوز کا تو اب راز شیخ رشید نے سارا پھوڑ دیا ہے، باقی جو پریس کانفرنسز کر رہے تھے جی ہاں جی بڑی غلطی ہوئی، یہ تھا وہ تھا، اب سب پچھتا رہے ہیں، واپس آنا چاہتے ہیں، واپس آنا چاہتے ہیں۔ یہ حال ہو گیا، یہ چند مہینوں میں یہ ہوا ہے، چند مہینوں میں۔ لوگ تو کہتے تھے نا کہ جی وہ بندہ نکل جاتا ہے تو بس پھر وہ 10 سال لگتے ہیں واپسی میں، یہاں تو 10 مہینے کے بعد واپسی ہو گئی ہے۔ اور اب اسد عمر بھی مان رہے ہیں کہ جی عمران خان جتنا عرصہ جیل میں رہیں گے اتنے زیادہ پاپولر ہوتے جائیں گے، ان کو جیل میں بھیج کر عمران خان کا نقصان نہیں، ان کی پاپولیرٹی بڑی ہے، جیل میں ڈالنے والوں کا نقصان ہوا ہے۔ پریشان ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، جیل میں رکھ رہے ہیں تو پاپولر ہو رہا ہے، پارٹی نہیں ٹوٹ سکی، دن بدن اور مقبول ہو رہا ہے، جب نکلے گا باہر تو وہ اور زیادہ پاورفل ہوگا۔ اچھا اب باہر نکالتے ہیں تو حکومت روتی ہے جی ہم کیسے چلیں گے، یہ تو پھر احتجاج شروع کر دے گا، ہم تو چل ہی نہیں سکتے، ڈیل وہ کر نہیں رہا، کوئی گارنٹی نہیں مان رہا، کچھ نہیں ہو رہا، تو کیا کریں؟ کیسز جو ہیں ان میں جان نہیں ہے، بڑی مشکل سے ہم چلا رہے ہیں، عدت کیس ہے وہ بھی اب اپنی موت آپ مرتا نظر آ رہا ہے، تو کیا کریں، کیا بنے گا؟ تو اب دیکھیے کہ ایسے وقت میں اب نون لیگ کو، میاں نواز شریف کو، ان کا رازدان، ساری میٹنگز کرنے والا، ایک ایک چیز جس کو پتا ہے کس کے کہنے پر کس طرح ملتا رہا، جو شہباز شریف کو جو باتیں نہیں پتا تھیں وہ سب پتا ہے، اور اب وہ کہہ رہے جی میں تو تحریک انصاف میں جاؤں گا۔ باقی جو گئے وہ بھی آنا چاہ رہے ہیں، نئے لوگ بھی آنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی آپ پیپلز پارٹی کا سنیے، ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دے دو، حکومت جاتی ہے تو جائے۔ ان کو بھی احساس ہونے لگ گیا ہے پیپلز پارٹی کو، یہ تو ابھی وزارتیں لینے کے چکر میں ہے، ابھی تو بہت کچھ انہوں نے لینا ہے، بڑی موجیں کرنی ہے، یہ تو PDM2 کا ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ابھی تو 100 دن مکمل ہوئے ہیں، تو ابھی کیوں؟ ٹھیک ہے 2 سال سے اکٹھے ہیں، لیکن ابھی تو آگے 5 سال نظر آ رہے ہیں، تو ابھی سے جناب کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دے دیں، حکومت جاتی ہے چلی جائے، اس طرح کے جناب بیانات دینے لگے ہیں۔ پھر اوپر سے پیپلز پارٹی کے ہی قادر مندوخیل صاحب، ان کا بھی بیان سن لیں، اور وہ کہتے ہیں میں مسلم لیگ نون کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ نواز شریف، شہباز شریف اور عطا تارڑ الیکشن جیتے ہیں، یہ سارے ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ نواز شریف یاسمین راشد سے 70,000 ووٹوں سے ہارا، قادر مندوخیل نے یہ انکشافات کر دیے ہیں۔ بھائی یہ اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پتہ ہے، کہہ رہے ہیں مینڈیٹ واپس کر دیں، تو پھر ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ نا مفادات کا کھیل ہے سارا۔ تو وہ اب تو مولانا صاحب بھی کہنے لگ گئے ہیں، ابھی پھر ان کی اسد قیصر سے ملاقات ہوئی ہے کہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے دیگر معاملات پہ مشترکہ رائے عمل کی بات ہو رہی ہے، تو فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے، اب وہ تو اتنے پرانے ساتھی ہیں زرداری صاحب کے، ان سے بہتر کون جانتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب مفاہمت نہیں مفادات کے بادشاہ ہیں۔ تو پیپلز پارٹی بھی مفادات کا کھیل کھیل رہی ہے، اب بیانات دے رہے ہیں، پریشر ٹیکٹکس ہیں کہ اب جنوبی پنجاب میں کتنا حصہ ملتا ہے، کس حد تک پنجاب میں حصہ ملتا ہے، جنوبی پنجاب سے بھی تھوڑا سا آگے جنوبی پنجاب میں کس حد تک اپنا نظام وہ لا سکتے ہیں، جو سندھ میں چل رہا ہے ماشاءاللہ سے بڑے زبردست طریقے سے، تو وہی نظام ہم جنوبی پنجاب میں بھی لے کر آئیں، تو اپنے لوگ لگا کے اس کے بعد لوگوں کا جو حال ہو رہا ہے، جو کرائمز کا ہے، دیگر معاملات ہیں، ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، جو کچھ بھی ہے کباڑا ہو رہا ہے، تو وہ بھی ان کو نظر آ رہا ہے، تو وہ اب اس سلسلے کو پنجاب تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ نون لیگ، میاں نواز شریف، مریم نواز صاحب مان جائیں گے، اس میں کیا ہے، وہ کہیں گے چلو ہم بھی تو کھا رہے ہیں نا، مزے کر رہے ہیں وفاق میں، تو یہاں پر تھوڑا سا حصہ دینا پڑتا ہے، چلیں حکومت تو چلے گی نا، لیکن چلے گی کس طرح کہ اب یہ دیکھیے ایک دوسرے کے خلاف تو اپنے معاملات ہیں، اسمبلی میں نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ بھی تقریر کر رہے ہیں بجٹ کے خلاف، کیونکہ ان پر بھی پریشر ہے کہ ہم نے جا کر اپنے لوگوں کو سیٹسفائی تو کرنا ہے کہ ہم تقریر تو کر رہے ہیں نا جی، اور اپنے لوگ چھوڑ چھوڑ کر تحریک انصاف میں جا رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ مستقبل کس طرف ہے، ان کو نہیں اندازہ
کہ اوہو تحریک انصاف میں جائیں گے ہم پر کیسز ہو جائیں گے، فلاں کریں گے جی، وہ عمران خان تو ابھی لمبے عرصے کے لیے جیل میں ہے، اب نہیں اس کی حکومت آتی، اب کبھی نہیں آئے گی، کہانی ختم ہے. تو ان کو نہیں نظر آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ جن کی اتنی دوستیاں نہیں ہیں، اتنی یاریاں نہیں ہیں، اتنی قربتیں نہیں ہیں کہ جا کر جناب آرمی چیف سے ملتے ہیں اور ساری ڈیلز اور سارے معاملات طے کرتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.